کہ جس وقت جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جانور اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے. کیوں کہ اللہ نے فرما دیا نا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد پھر جزا و سزا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے رحم سے اس کو جنت میں مقام عطا فرما دے. شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں. ایمان بچانا کب ہے؟ ویسے تو پوری زندگی بچانا ہے، لیکن یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے شیطان آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے. تو اس وقت کا ایمان کہ آپ نے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت یا کر لی، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ایمان آپ کا نکل گیا تو پھر جنت کا آپ ذہن میں نہ رکھیے گا. تو لہٰذا جس وقت جانور پر چھری چل رہی ہو، بہت سے کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم شہری لوگ ہیں، ہم نے کبھی کوئی مرغی نہیں ذبح کی ہوتی تو بکرا یا گائے بھینس کیسے ذبح کر لیں، اونٹ ذبح کر لیں، تو پھر قصائیوں کو دعوت دی جاتی ہے. لیکن شوق ہوتا ہے کہ خود بھی چھری چلائیں، خود بھی اس پر چھری چلائیں، ہاتھ رکھیں. اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیر ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے بس انہوں نے کٹ مارا، جانور ذبح کیا، پتہ نہیں خود بھی پڑھی نہیں پڑھی. اب پڑھنے کا تکبیر پڑھنے کا حکم کیا ہے کہ اتنی باآواز بلند تکبیر پڑھی جائے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا، وہ الفاظ آپ کے اپنے کانوں تک سنائی دیں. کم از کم اپنے کانوں تک سنائی دیں، کم از کم آپ اپنے کانوں سے ان الفاظ کو سن لیں. اور اگر کوئی اس طرح ذبح کر رہا ہے کہ میرا جانور ہے، قصائی سامنے ہے، میں اکیلا چھری نہیں چلا سکتا، لہٰذا میں نے کہا کہ بھائی تو بھی ہاتھ رکھ لے قصائی سے، میں بھی ہاتھ رکھ رہا ہوں، تو اس صورت میں جس کے بھی ہاتھ اس چھری پر موجود ہے، وہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو تکبیر پڑھنا لازم ہے. یعنی میں بھی تکبیر پڑھوں گا اور قصائی بھی تکبیر پڑھے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے تکبیر پڑھ لی، قصائی نے کہا کہ جس کا جانور اس نے تکبیر پڑھ لی بس قربان. نہیں، اگر قصائی نے جانور تکبیر نہیں پڑھی چھری چلاتے ہوئے تو وہ جانور حرام ہو گئے. تو لہذا اس بات کو بہت زیادہ آپ غور سے اور اس پر بڑا اہمیت کیا کہ کریں کہ جب اگر قصائی چھری چلا رہا ہے اور آپ کا ہاتھ ہے تو سب اللہ بھائی تو نے بھی تکبیر پڑھنی ہے اور میں نے بھی تکبیر پڑھنی ہے، اور اتنی باآواز بلند تکبیر پڑھنی ہے کہ ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے کے کانوں تک پہنچ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف قصائی چھری چلائے تکبیر پڑھ لے اور میں نہیں پڑھوں، میرا ہاتھ چھری پر ہے تو بھی جانور حرام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے نہیں پڑھی، قصائی نے جو ہے تکبیر پڑھ لی اور میں خاموش رہا، تو ایسا بھی نہیں ہے. ان دونوں صورتوں میں جانور حرام ہو جائے گا. تو لہٰذا اس مرحلے پر بھی آپ نے بہت غور کرنا ہے، بڑا غور کرنا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور جن خوش نصیب لوگوں نے قربانی کے جانور